کیا کہ معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے گا. بسم اللہ ہم نے تو میسمی صاحب کے لیے لفٹ الگ لگا رکھی ہے. آپ بتائیں. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ محترم ہمارے مہمان ہیں اور تشریف لائے ہوئے ہیں. شاید انہوں نے پہلی ٹرانسمیشن میں شرکت کی ہے. یہ واحد پروگرام ہے جناب کہ جہاں ہر مکتب فکر کو اپنی بات تسلی سے کرنے کا معافی ضمیر بیان کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, تسلی سے جھگڑے کا بھی موقع دیا جاتا ہے, اور اس جھگڑے کے بعد تسلی سے صلح کا بھی موقع دیا جاتا ہے. یہ واحد ٹرانسمیشن ہے. قاری صاحب سن لیں ذرا, ہو جائے تو بلا بھی لیا جاتا ہے. بات سن لیں. گزشتہ کا مجھے پتہ نہیں, جو میں نے آبزرو کیا وہ میں نے کہا ہو سکتا آج ایسا ہوا. میری عرض سن لیں آپ, میں آپ کی ساری باتوں کا جواب آ جائے گا. اس پلیٹ فارم کے علاوہ ایسا آپ بھی چینلز پر جاتے رہتے ہیں, آپ کو کسی چینل پر ایسا پلیٹ فارم نہیں ملے گا جہاں ہر مکتب فکر اپنی بات کھل کے کرے اور اس سے اس کا معافی ضمیر پوچھا جائے اور وہ بیان کرے. ہاں, یہ جو آمین والا مسئلہ تھا, اصل میں شاید مجھے آپ کے فقہ کا علم نہیں ہے, یہ زیادہ تر بالعموم اہل سنت اور اہل حدیث کے درمیان یہ مختلفی مسئلہ تھا, اس لیے ڈاکٹر صاحب نے ادھر ان کو موقع دیا. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی, ورنہ جتنا موقع یہاں ملتا کسی چینل پہ نہیں ملتا. ایک عرض نہیں, آپ مسمی صاحب سے یہ پوچھیے گا تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے بالعکس ہے. بالکل چلے ہوگا, برعکس ہوگا. لیکن اب دوسری عرض جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے فرمایا اہل سنت کے ہاں فقہ حنفی میں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں چاہے عورت کافر ہو مرد مسلمان ہو, مرد کافر ہو عورت مسلمان ہو, دونوں صورتوں میں قرآن کا حکم ہے مومن کا مومن ہی سے نکاح ہوگا, مومن کا غیر مومن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا ایک جواب تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اختلاط مرد و زن, اہل کتاب اب رہے نہیں ہیں, یہ بھی ایک ذہن میں رہی ہے. اب کوئی اہل کتاب نہیں رہا, ان کی تمام تر کتب میں اب چونکہ ہو چکی ہے تحریف ہو چکی ہے, لہذا اب کوئی اہل کتاب نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. رہا مسئلہ مرد و محبت والا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب محبت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. محبت کے دور رس نتائج ہوتے ہیں اور آخر تک نکلتے ہیں. اب اس میں اختلاط مرد و زن کا یونیورسٹی میں شروع میں نکل جاتا ہے پھر دور چل جاتی ہے. تو اب اگر مرد و زن کا اختلاط ہے, چاہے وہ کالج میں یونیورسٹی میں ہے, تو اسٹوڈنٹس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے, والدین کو سوچنا چاہیے کہ جہاں وہ داخل کرا رہے ہیں اپنے بچوں یا بچیوں کو, تو یہ دیکھا جائے کہ آیا یہاں پر اختلاط تو نہیں ہے. اگر وہاں پر اختلاط ہوگا تو اس قسم کی تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پلس اگر نکاح ہو جاتا ہے, شیعہ اور سنی میں نکاح ہو جاتا ہے, اب اس کے ہونے اور نہ ہونے پر ایک الگ بحث ہے. لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے, میں ایک معاشرتی بات کرتا ہوں بجائے فقہی اختلاف کے, کہ ہمارے نزدیک تو پھر یہ نکاح ہوا ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ, جب یہ نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, میرا آنکھوں دیکھا حال ہے, باپ اپنی اولاد کو مسجد کی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور ماں اپنی اولاد کو امام بارگاہ کی طرف کھینچنا چاہتی ہے, یا باپ اپنی اولاد کو امام بارگاہ کی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور ماں جو ہے مسجد کی طرف کھینچنا چاہتی ہے. امام بارگاہ کا کیا سر میری عرض تو سن لیں. آپ چاہیں بھی, آپ اگر چاہیں بھی اس میں بظاہر اتحاد کے نام پر یہاں اصل پرابلم یہ ہے, معذرت میرا پورا جملہ سن لیں. آپ مسجد کا مسجد سے مقابلہ کریں, امام بارگاہ کا مسجد سے مقابلہ کریں. آپ میری پوری بات نہیں سن رہے. اگر آپ میری پوری بات سن لیں گے آپ کا جواب بیچ میں آ جائے گا. میں نے بڑی تسلی سے بات سنی آپ کی, آپ تھوڑا سا سن لیں تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں اگر عورت میں پہلے دن آیا ہوں, مجھے پتہ نہیں اس کے سر, میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ آہستہ آہستہ جان جائیں گے, لیکن سنیں تو صحیح نا. یہ میسمی صاحب کی طبیعت دیکھیے آپ نے کتنے ٹھنڈے, پوری بات تسلی سے سنتے ہیں, پھر آخر میں بات کرتے ہیں. دیکھیں جی, اگر لڑکی شیعہ ہے لڑکا سنی ہے تو لازم بات ہے لڑکی کا رجحان امام بارگاہ کی طرف ہوگا, لڑکے کا مسجد کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے, لڑکا اگر شیعہ ہے لڑکی سنی ہے تو لڑکے کا امام بارگاہ کی طرف ہوگا, لڑکی کا سنی کی طرف ہوگا, مسجد کی طرف ہوگا. اب ہم اگر اتحاد کے نام پر چاہیں بھی کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں, تو یہ صرف لفظی اتحاد تو ہوگا. گھروں میں یہ تفریق میں نے خود دیکھی ہے, اور وہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک مخمسے کا شکار ہو جاتی ہے, ایک پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. اس اولاد کو پھر میں نے نا عجیب ہی مخمسے میں پایا ہوا دیکھا ہے کہ آیا ہم کدھر جائیں, ہم کیا کریں, کس کی طرف جائیں. پنجاب میں ایک لفظ بولا جاتا ہے عامر بھائی, ریلو کٹا. وہ پھر ریلو کٹا بن جاتا ہے کہ بھائی ہم کس کی طرف جائیں. یہ لفظ پنجاب میں اس کے لیے کہا جاتا ہے جو دونوں طرف چل رہا ہو. تو اس لیے نکاح ایک پوری زندگی گزارنے کا نام ہے. اہل
تشیع حضرات جو ہیں وہ اہل تشیعوں ہی میں نکاح کریں، اس میں معاشرتی اثرات کا بھی فائدہ ہے. اے سنی حضرات ہی میں نکاح کریں، اس میں معاشرتی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، ان کے گھر کے ماحول کا بھی بہترین ہونا، اس میں بھی ان کے لیے آسانی. اگلے دن جس طرح آپ کے سامنے سوال ہوا کہ بھئی نکاح کرنے کے بعد طواف کا، طواف نساء اور طواف زیارت میں اب وہ کس وجہ سے پیدا ہوا مسئلہ؟ یقیناً اس وجہ سے. اچھا ایسے گھرانے ڈاکٹر صاحب بہت کم ہوں گے جہاں پر شیعہ اور سنی کا نکاح ہو گیا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی باہم بڑی خوبصورتی سے گزاری. ایسے گھرانے آپ کو بہت کم ملیں گے، ورنہ یہ تفریق آپ کو لازمی نظر آئے گی.